جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق رسول اللہ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق تو صدیق ہے، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی ثانی چل رہا ہے اور اس مہینے کے 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ المسلمین والمؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سماعت کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف سمجھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام حضرت عثمان تھا، اور کنیت ابو قحافہ پر مشہور تھے، اور والدہ کا نام حضرت سلمہ تھا اور ام الخیر پر مشہور تھی، یہ اس کی کنیت تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے سے پہلے جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، لیکن جب اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اسلام کے حدود میں آ گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا نام عبداللہ رکھا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے کہ صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کر کے واپس آ گئے تھے، جب مکہ پہنچے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی، مشرکین مکہ نے اس بات کو اچالنے کی کوشش کی، پروپیگنڈے کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں بندہ بیت المقدس جاتا ہے، وہاں پر نماز پڑھتا ہے، پھر وہ 7 آسمانوں کا سفر کرتا ہے، وہاں جنت دیکھتا ہے، جہنم دیکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ شریر صدیق اکبر کے پاس چلے گئے ہیں اس نیت سے کہ تاکہ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہے، مر مٹنے پر تیار ہے، ہم یہ بات ان کو سنائیں، شاید کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدسن ہو جائے۔ تو وہاں پر جاتے ہیں، صدیق اکبر سے کہتے ہیں، ارے تجھے پتا ہے کہ آپ کا دوست محمد کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں نبی۔ اور وہاں جو کفار مشرکین گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں کل رات
یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کی، اس کے بعد جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ نہ اس کو عقل مانتی ہے نہ قانون مانتے ہیں، یہ تو کوئی ہوائی باتیں ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حق ہے، سچ ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو فوراً اس کو صدیق لقب دیا۔ صدیق کا معنی ہے سچا، ایماندار۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، علماء کرام نے مختلف مفاہیم بیان فرمائے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ چونکہ باکرہ تھی، جوان تھی، اس کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر کا نام ابو بکر پڑ گیا۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جس بکر صبح سویر روشنی کو کہا جاتا ہے، جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول فرمایا، چونکہ اس وقت کفر کے اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے، تو ایک روشنی پھیل گئی اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے صدیق اکبر کا نام ابو بکر پڑ گیا۔ ان کی باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو بات تحقیق سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر، یہ جو ابو بکر کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ نہ بیٹوں میں سے کسی کا نام بکر ہے اور نہ بیٹیوں میں سے کسی کا نام بکر ہے، تو پھر اس کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بیٹوں کا نام، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابی بکر ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ بیٹیوں میں سے پہلے بیٹی کا نام عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور دوسری بیٹی کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب یہ ان میں سے کسی کا نام بھی بکر نہیں ہے، تو تحقیقی بات یہ ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، اور اس لونڈی کا ایک بیٹا تھا دوسری خاوند سے، اس بیٹے کا نام بکر تھا، تو اس بکر کی وجہ سے اس لونڈی کو ام بکر یعنی کہ بکر کی ماں۔ تو جب نبی کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کے ساتھ نکاح کیا تو وہ لونڈی بھی ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گئی، اور وہ بچہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آیا، تو اس بیٹے کا جو ابو بکر صدیق ہے وہ ایک سوتیلا باپ بن گیا، تو اس کی وجہ سے صدیق اکبر کا نام ابو بکر پڑ گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر نے 4 شادیاں کی۔ پہلے بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، دوسری بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ، اور تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، اور چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی علیہن۔ یہ ان کی بیویاں تھیں۔ اب جو آخری بیوی کا نام میں نے لیا اسماء بنت عمیس، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سمجھے۔ یہ تفصیل اس لیے ضروری سمجھنا ہو کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام آپس میں کتنے پیار کرتے تھے، کتنے محبت کرتے تھے، اور آپس میں کتنے قریب رشتہ دار تھے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں اتنا درار پیدا کیا ہے
کہ اللہ معاف کرے قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹلی 9 بہن تھے، لیکن 5 اس کے 5 بہنیں بڑے صحابہ کراموں کے گھر میں تھے۔ ان میں سے پہلی بہن کا نام سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھا، اور یہ وہ حمزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے تھے۔ دوسری بہن اس کا نام ہے ام الفضل بنت عمیس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں تھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور اس کی تیسری بہن حضرت قریبۃ الصغرا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور اس کی چوتھی بہن حضرت میمونہ، جو کہ ان کی سوتیلی بہن ہے، میمونہ بنت حارث، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی۔ اور ایک ان کی اور 5ویں بہن جو اس وقت مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، لبابہ الصغرا، یہ ولید کے نکاح میں تھی، اور ولید کے ہاں اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ولید خالد بن ولید، جو کہ بعد مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی سپہ سالار بنے۔ اب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جعفر طیار کے ہاں اسماء کی بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام عبداللہ بن جعفر، دوسرے بیٹے کا نام محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور اس کے بعد جنگ موتا کے موقع پر امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو اسماء بنت عمیس بیوہ ہو گئی، جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بابی تھی۔ اس کے بعد جب امام جعفر شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء کا نکاح حضرت ابوبکر سے کروایا۔ ابوبکر کے ہاں اسماء بنت عمیس کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابوبکر ہے۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئے، تو اس کے بعد اسماء بنت عمیس پھر سے بیوہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء بنت عمیس کے ساتھ خود نکاح کر دیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اسماء کی بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہے محمد عسکر بن علی، دوسرے کا نام ہے یحییٰ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹائم بھی ختم ہو گیا۔